نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ، یہ بقرہ نہیں ہے، اس کو ہمیشہ پروناؤنس کرتے وقت بقرہ، سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا مطلب ہے وہ سورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ میں رہنے کے دوران نازل ہوئیں۔ قرآن پاک میں کچھ صورتیں مکی ہیں، یعنی وہ مکہ میں نازل ہوئیں، اور کچھ صورتیں مدنی ہیں، یعنی وہ مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورت الفاتحہ میں دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کا باقی حصہ عطا کیا، اور اس حصے کی ابتدا اس بات سے ہوئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھاتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس کی باقی تفصیلات میں جاؤں کہ ہدایت کس کس کو ملتی ہے، ہم ذرا اس کے الفاظ پہ غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے الف لام میم۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک لفظ لکھا ہوا نظر آتا ہے، علم، جیسے سورۃ علم نشرح کے شروع میں آتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قرآن لکھا ہوا نہیں سن کر لیا، یعنی امت کو آپ نے سنایا اور آپ نے اس کو اسی طرح پڑھا، الف کو الگ، لام کو الگ، میم کو الگ، الف لام میم۔ ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب قطع کرنے سے ہے، قطع، اور قطع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کاٹنے کو، کاٹنا، یعنی ان کو توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے۔ ایسے حروف قرآن پاک کی کئی سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے یاسین، حامیم، کاف ہا یا عین صاد۔ ان کے بارے میں مفسرین نے مختلف قسم کی آراء دی ہیں کہ ان کا معنی کیا بنتا ہے۔ جیسے الف کا معنی کہا کہ اللہ، لام کا معنی جبریل علیہ السلام، اور میم کا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے کتاب نازل کی، جبریل علیہ السلام کے ذریعے آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ لیکن یہ مفسرین کی رائے ہے، یہ بہت سی رائےوں میں سے ایک رائے میں نے آپ کو بتائی، یہ ان کا قیاس ہے یا اندازہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کوئی معنی منقول نہیں ہوئے، نہیں بتائے گئے۔ کوئی صحیح روایت ان حروف کے معنی میں نہیں ملتی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک مرتبہ تلاوت کے فوائد بتاتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کے ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے الف لام میم ایک لفظ نہیں بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10، میم پہ 10۔ یہ مثال تو ملتی ہے کہ آپ نے جو حروف مقطعات میں سے ان حروف کے بارے میں بتائی، لیکن اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور معنی خود نہیں دیا۔ جب آپ نے خود نہیں دیا تو ہم کسی بھی حتمی رائے پر نہیں پہنچ سکتے، اور نہ اس میں بہت بحث و جدال سے کچھ حاصل ہوگا، جہاں سے شروع کریں گے وہیں جا پہنچیں گے۔ اس لیے
ایسی چیزوں پر بہت اپنا وقت لگانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر ضرورت نہیں تو پھر قرآن میں آئے کیوں ہے؟ اس کا جواب خود قرآن آگے آپ کو جا کر دے گا کہ قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک ہے محکمات ہن ام الکتاب، کہ پختہ آیات جو کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وَأُخَرُ متشابہات، کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. اب متشابہات کو لانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن میں تو ہر بات ہی محکم ہونی چاہیے تھی. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ عمل تو کرنا نہیں چاہتے، اس لیے قرآن پڑھ کر مزید گمراہ ہوتے ہیں. جیسے آپ چند آیات آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے بہت سی مثالیں بیان کی، تو ان مثالوں میں سے بھی بعض مثالوں پر لوگ مذاق کیا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جن لوگوں کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے وہ تو ان مثالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جنہیں ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھنا وہ انہی مثالوں سے بھٹک جاتے ہیں. تو گویا یہ ابتدا میں ہی ہمارا امتحان کر لیا گیا، آگے بڑھنے سے پہلے ہی فیصلہ کر لو کہ کس لیے پڑھنے کو جا رہے ہو. جس شخص کے دل میں ہدایت کی طلب ہوگی وہ ایسی تمام چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا اور کام کی بات لے لے گا. لیکن جس شخص کے دل میں کوئی بھی کھوٹ ہوگا، کوئی بھی منافقت ہوگی، تو ایسی چیزیں اس کی منافقت کو واضح کر دیں گی اور وہ قرآن سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا. تو گویا متشابہات ہمارے لیے ایک امتحان کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اس لیے مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا وأطعنا. ذالکا کا لفظ جو ہے، اگر آپ عموماً عربی گرامر کو پڑھیں تو اس میں وہ کے معنی دیتا ہے، وہ دیٹ مذکر کے لیے. اور یہاں پر جب وہ کے لیے آیا تو ہم ترجمہ عموماً اس کا یہ میں کرتے ہیں، یہ کتاب. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، تو یہ سمجھ میں ذرا مشکل بات آتی ہے. تو پھر جب یہ کتاب ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے وہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا حاضل کتاب لا ریب فیہ ذالکا کی بجائے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں بسا اوقات کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے صیغے کو بدل دیا جاتا ہے، حاضا کی بجائے ذالکا استعمال کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں سنگولر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، تم یا تو ہم اس کی جگہ کیا استعمال کر لیتے ہیں، آپ. یا اسی طرح بعض اوقات مخاطب سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن صیغہ غائب کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کے اپنے کچھ معنی ہوتے ہیں، اس میں کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. اسی لیے مفسرین نے یہ کہا کہ اصل کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اس کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ کتاب جو وہاں ہے اور جس کی نقل ہمارے سامنے ہے، اگر اسے حاضہ ہی کہا جاتا تو پھر صرف اسی کتاب کی طرف توجہ جاتی جو ہمارے سامنے ہے. لیکن جب ذالکا کہا گیا تو وہ جو لوح محفوظ کے اندر ہے اس کی اصل کی طرف بھی اشارہ جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کی عظمت بھی دل میں آتی ہے، اور کتاب تو ویسے بھی سامنے ہے. الکتاب، ال پھر خاص کے لیے آ گیا یہاں، یعنی یہ خاص کتاب، مراد یہ کہ اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ذرا ذہن کو خالی کر لیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، تو جب آپ پڑھیں گے کہ وہ کتاب یا یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو جب ال کہہ کے اسے خاص کیا گیا تو خود بخود اس میں مفہوم آ گیا کہ اس قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے. کتاب کا لفظ جو ہے مصدر ہے، لکھنا، یعنی اصل معنی اس کا ہے لکھنا، لیکن یہاں مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے. مراد ہے آسمانی کتاب،
نوشتہ، فرمان الہی، تحریر، لا، نہیں، ریبہ، شک، رے یہ بے، ریب، قلق، اضطراب، دل کی کھٹک، بے چینی، ان سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. فی ہی اصل میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے فی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فی نفسی اور فی زمانہ. بھی پڑھا؟ کبھی غور نہیں کیا نا بول کے آ رہے ہیں. تو فی میں، ان، اور ہی جو ہے یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضمیر ہے دراصل، اس تفصیل میں نہیں جاتی، وہ آپ گرامر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. فی ہی ابھی صرف معنی یاد کر لیں. اس میں ہدن، ہدایت. کیا پڑھا تھا اس کا معنی؟ ہے دال یہ رہنمائی، لیکن کیسی؟ شفقت اور مہربانی کے ساتھ. للمتقین، لے کے لیے، واسطے. عربی میں بعض الفابیٹس یا حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں. تو لام کا معنی ایک ہوتا ہے کے لیے. متقین، متقی کی جمع اردو میں استعمال ہوتا ہے. متقی تقوی کرنے والا. تقوی اردو میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ. اس کا روٹ ہے واو قاف یہ، واو قاف یہ. پرہیزگاری، بچنا. تقوی نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو گناہ کی طرف لے جائے. الذین یؤمنون، ایمان لاتے ہیں. ایمان اس کا روٹ ہے الف میم نون. کیا بنتا ہے اس سے؟ امن. یؤمنون امن سے، سلامتی، بے خوف ہو جانا. اور اسی طرح پھر مان جانا. انسان اسی چیز کو مانتا ہے نا جس کے بارے میں اسے کوئی خوف نہ ہو. مثلاً آپ سے کوئی بات آ کے کہتا ہے، مثلاً کوئی کہتا ہے یہ پانی پی لو، آپ یا تو پی لیتے ہیں یا نہیں پیتے. جب آپ پی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوف سے خالی تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں پی لینے میں، یہ مجھے نقصان نہیں دے گا، تو آپ مان گئے بات. تو ماننے کے لیے ایک لازمی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اسی چیز کو مانتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ بے خوف ہوتا ہے، جس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو امن کا کیا معنی ہے؟ امن میں ہونا، امن پانا، چین پانا، بے خوف ہونا، بے فکر ہونا، بے خطر ہونا، مان جانا. بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب اردو میں لفظ کبھی غیب پڑھا ہے؟ غائب. تو غیب وہ چیز جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہو. حواس کیا ہوتے ہیں؟ حواس خمسہ جن کو آپ کہتے ہیں، 5 سینسز. انسان کے پرسپشن میں نہ آ سکے، نہ دیکھ سکے، اس کی آواز نہ سن سکے، سونگ نہ سکے، چکھ نہ سکے، ٹچ نہ کر سکے. تو ایسی چیز جو ہماری مادی وجود کے احاطے میں نہ آتی ہو وہ غیب ہے. یعنی جس چیز کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہ ہو، جیسے اللہ تعالی کی ذات لا تدرکہ الابصار. پھر اسی طرح وحی. انبیاء علیہم السلام بھی اس وقت ہمارے لیے تو غیب کا ہی درجہ رکھتے ہیں. پھر اسی طرح جنت، دوزخ، فرشتے، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں. تو غیب کا کیا معنی ہے؟ پوشیدہ ہونا، چھپا ہونا. وَيُقِيمُونَ اور قائم کرتے ہیں. یقیمون جو ہے اس کا روٹ ہے قاف واو میم. سیدھا کرنا، کھڑا کرنا، درست کرنا. آگے آ رہا ہے الصلاۃ، نماز. نماز قائم کرتے ہیں یعنی اس کی
ظاہری شکل و صورت کے علاوہ اس کی تمام شرائط پوری کرتے ہیں. الصلاۃ نماز، صاد لام واو، جس کا معنی ہے جھکاؤ پیدا کرنا، عاجزی پیدا کرنا. تو نماز کو نماز کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کے اندر اس سے عاجزی پیدا ہوتی، یا انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ بندہ رب کے سامنے عاجزی کر رہا ہے. اور مما، مما اصل میں تھا من، میم نون من اور میم الف ما. من کا معنی ہوتا ہے سے، اور ما جو. من ما مل کے کیا بن گیا؟ مما، اس میں سے جو. رزقنا رزق، نصیب. رزق کا ترجمہ کیا ہے؟ نصیب، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، روحانی غذا ہو یا جسمانی، یا تربیت کا سبب ہو، یہ سب رزق ہوتا ہے. نصیب ایک لفظ میں آپ رزق کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نصیب. نصیب کا ہوتا ہے حصہ، جسمانی بھی، روحانی بھی، مادی بھی اور غیر مادی بھی، بلا واسطہ یا بالواسطہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزقنا نون الفنا ہم ان کو، دے دم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، نون فے قاف نفق. نفق کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو، ٹنل. ٹنل کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹنل میں ایک طرف سے آتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، یعنی جس کے دو منہ ہوں، وہ سوراخ جس کے دو منہ ہوں. کوئی ایسی چیز جس میں ایک طرف سے جائیں اور دوسری طرف نکلنے کا رستہ نہ ہو، نفق نہیں کہلاتی. اور مال کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے چلا جاتا ہے. ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کماتے بھی ہیں اور آگے بھی خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، انزلا اتارا گیا، نازل کیا گیا، نون زیلام نزل اترنا، نازل ہونا، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. الہی کا اصل میں تھا الہ اور کا، یہ دو چیزوں کو مل کے بنا ہوا ہے. الہ الف لام اور یہ کے اوپر کھڑی زبر الہ، اور کاف کی ضمیر لگی ہوئی ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کا تیری، الہی کا تیری طرف. وا اور ما جو، انزلہ اتارا گیا، من سے. پیچھے پڑھا آپ نے یہ لفظ من کہاں؟ من الشیطان الرجیم میں، اور دوبارہ مم ما میں بھی. من سے، قبل، قاف بے لام قبل پہلے، کا تیرے، وا اور بے ساتھ، الآخرہ روٹ ہے اس کا الف خیرے. آخر آخری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور آخرت سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی، اس دنیا کا دوسرا جوڑا. ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، یہ قاف نون روٹ ہے اس کا. یقین ایسا علم جو ہر شک و شبہ سے بالا ہو، کسی بات کو قطعی طور پر جان کر فہم میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جانا. کسی بات کو قطعی طور پر جان کر فہم میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جانا، یعنی دماغ میں پورا یقین آ جائے. واضح اور ثابت ہونا، یہ قاف نون کا معنی کیا؟ واضح اور ثابت ہونا. اولئک یہی لوگ، الا اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من سے، رب ہم ان کے،
اب دیکھیں اس میں صرف ایک اولائے کا نیا لفظ، باقی سب پڑے ہوئے ہیں آپ کے. وا اور اولائے کا یہی لوگ، ہم وہ، یہ بھی سب پڑھ لیے. المفلحون فلاح پانے والے ہیں. اس کا روٹ ہے فے لام ہے، فے لام ہے فلاح. فلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، پھاڑنا. فلاح کسان کو کہتے ہیں. کسان، فارمر کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھاڑ کر بیج بوتا ہے، اور جب وہ بیج پودے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پودا بڑا ہو کر پکے ہوئے پھل دیتا ہے تو وہ اس کی کامیابی ہوتی ہے. تو فلاح وہ کامیابی جو عمل اور محنت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. ہر کامیاب بائی لک بائی چانس نہیں. فلاح وہ کامیابی جو محنت اور کوشش کے نتیجے میں حاصل ہو. اور دوسرا معنی مکمل کامیابی. ادھوری یا جزوی کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. مثلاً کسان نے بیج تو بویا لیکن اس سے پودا ہی نہیں نکلا یا اس نے پھل ہی نہیں دیے تو پھر وہ مفلح نہ بنا. فلاح تو رہا کہ زمین پھاڑتا رہا، بیج ڈالتا رہا، لیکن مفلح نہیں کہتے. فلاح کے لفظ سے زیادہ کوئی اور لفظ اتنا جامع کمپریہنسو نہیں جو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کیا جا سکے. پورے کامیاب، مفلحون پورے کامیاب، مراد پانے والے. انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. کافرے کفر، ڈھانپ دینا، چھپا دینا. چونکہ کافر بھی حق کو چھپا دیتا ہے. ناشکری اور بے قدری کرنا، کسی چیز کو ماننے سے، قبول کرنے سے انکار کرنا. سواء برابر ہے. سین واو واو اس کا روٹ ہے. یہ روٹ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کبھی آپ ان الفاظ کی ڈیٹیل کو کسی ڈکشنری سے جب جاننا چاہیں، اس کی گہرائی میں اور اترنا چاہیں تو آپ ڈکشنری کھول کے سین واو واو میں ڈھونڈ لیں. سواء روٹ ہے سین واو واو، اور سوا کا معنی ہے برابر، مساوی، یکساں، اور کسی چیز کے درمیانے حصے کے لیے بھی. پھر علیہم، یہ بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے علا اور ایک ہے ہم. علا کہتے ہیں اوپر کو اور ہم ان کے، یعنی ان پر. آ سوالیہ ہوتا ہے. حمزہ جو ہے سوال کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اور جگہ پر بھی آئے گا. عام عربی میں بھی ہم کہتے ہیں انتا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انتا فعلتا، کیا تم نے یہ کیا، بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم. تو ایک تو کا مطلب ہوتا ہے، یا الف کا مطلب ہوتا ہے کیا. اور اسی طرح پھر کا لفظ جو ہے آیا یا خواہ کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے. انذرتہم، خبردار کرو تم ان کو. انذرتا، نون زال رے، نون زال رے، نظر، ڈرانا، منت ماننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انذار ایسا ڈراوا جس میں شفقت ہو، یعنی اس طرح ڈرانا، خبردار کرنا کہ جو محبت کی بنا پر ہو. یعنی کسی کو وارن کرنا، خبردار کرنا محبت اور شفقت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے نہیں. یا لم نہ، جیسے لا کا معنی نہیں پڑا نا، اسی طرح لم بھی نہیں کے معنوں میں. ایک دو اور لفظ بھی ہیں وہ آگے آئیں گے. تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو یا خبردار کرو ان کو. یہی انذرتا والا ہی روٹ نظر آ رہا ہے آپ کو. دیکھیں آپ غور کریں، انذرتا میں بھی نون زال رے نظر آ رہا ہے نا، تو تنذر میں بھی وہی نظر آ رہا ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم، مہر لگا دی. ختم، مہر لگانا.
اور مہر کیوں لگائی جاتی ہے؟ جس چیز کو مہر بند کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ نہ اس میں کوئی چیز جائے اور نہ اس سے باہر آئے. خطوں پر بھی جو مہر لگائی جاتی ہے نیچے اسٹیمپ، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگر کسی نے کچھ لکھا تو وہ جعلی ہوگا. اللہ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالی، اللہ اوپر، قلوب قلب کی جمع، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دل کے لیے، امراض قلب کا شعبہ. قاف لام بے الٹ پلٹ دینا. دل کی کیفیت بھی ہر وقت الٹ پلٹ ہوتی رہتی، کبھی یقین کی کیفیت، کبھی شک، کبھی محبت، کبھی نفرت، کبھی خوف، کبھی عداوت، کبھی مہربانی. تو دل کی حالت سب سے زیادہ جسم میں بدلتی ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. وَعَلَا اور اوپر، سمعہم سین میم عین، کان اور سماعت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سننا. وَعَلَا اور اوپر، ابصارہم بصر کی جمع. بصر آنکھ اور دل کی بینائی کے لیے ہوتا ہے، آنکھ کی بینائی اور دل کی بینائی کے لیے. غشاوتن پردہ ہے، غشاوہ غین شین یا واو سے بھی ہوتا ہے. غشی، غشی اردو میں کبھی سنا؟ غش تو سنا نا، غشی نہیں. غش کیا ہوتا ہے؟ کسی کو غش پڑ گیا، اس بے ہوش ہو گیا، یعنی ہوش پہ پردہ پڑ گیا. ڈھانپ لینا، چھا جانا. یہ حسی سے زیادہ مانوی، حس کا کیا مطلب؟ ٹچ. اور ایک ہوتا ہے مانوی، یعنی ہمیں نظر نہیں آتا لیکن پردہ ہے. جیسے دماغ پہ غش کے وقت پردہ پڑتا ہے تو ہمیں تو نظر نہیں آتا وہ کیا پردہ جو پڑا ہے. تو حسی سے زیادہ مانوی استعمال ہوتا ہے اس کا. اور پھر باریک پردے کے لیے استعمال ہوتا ہے، باریک پردہ جس کے پیچھے نظر آ رہا ہو. علی ابصارہم غشاوۃ، ولہم اور ان کے لیے، لام یہ وہی للمتقین والا لام ہے، وہاں زیر کے ساتھ آیا، یہاں زبر کے ساتھ آیا. ہم بھی بہت دفعہ گزر چکا. عذاب عذاب ہے. عین زال بے ہر وہ چیز جو انسان پہ گراں گزرے، سخت مار، عذاب. عظیم عظیم عزم سے ہے، عین زوئے میم عزم. عزم بڑی ہڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جسم میں بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں، ایک چھوٹی ہوتی ہیں ایک بڑی ہوتی ہیں. اگر کسی نے کچھ تھوڑی سی اناٹمی پڑھی تو پتہ تو ہوگا ہی. تو بڑی ہڈی کے لیے عزم استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے پھر عظمت کا کانسیپٹ. اصل میں عربوں کے ہاں اونٹ کا بڑا رواج تھا اور ان کی زندگی کی بڑی متاع تھی. تو کہتے ہیں کہ عربوں کی زبان نے اونٹ سے جنم لیا. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جب کسی لفظ کا معنی سمجھ میں نہ آئے تو اسے اونٹ سے کسی نہ کسی طرح وابستہ کر دیں. یعنی ہر لفظ کی گہرائی میں جانے کے لیے اونٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الغاشیہ میں فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. بہرحال بڑی ہڈی کے لیے استعمال ہوتا ہے عزم، پھر ہر بڑی چیز کے لیے استعمال ہونے لگا. عظیم